الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيلك ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء اعظام اور حضرو اٹک کے اس علاقے گاؤں غرغشتی اور پھر غرغشتی کے اس محلے جہان بانڈا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. ہمارے ایک محبوب مخلص دوست ہیں یہاں بھائی سعید صاحب، وہ اکثر اوقات اپنے دوستوں کے ساتھ جمعہ کے لیے ہری پور تشریف لاتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کافی عرصہ پہلے ذکر کیا کہ اس طرح ہمارے گاؤں میں ہم نے ایک مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر رکھا ہے اور مسجد کا نام بھی بتایا، مسجد قبلتین. تو جس دن اس مسجد کی تکمیل ہوگی تو آپ ہمیں وقت دیں گے. تو کچھ ہی عرصہ قبل یہ جمعے کے لیے آئے اور آپ کے آج کے اس پروگرام کے لیے انہوں نے وقت لیا. تو آج کا یہ ہمارا اکٹھا ہونا ایک تو اللہ کے اس گھر کی ابتدا ہے اور عنوان انہوں نے مہینے اور ماحول کے اعتبار سے
یہ بھی رکھ دیا شہدائے اسلام۔ تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی ایسا مکس قسم کا موضوع چلائیں گے جس میں اتنی باتیں ہوں۔ تو بہرحال اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کا وقت لوں گا، اور پھر چونکہ ان کے والد صاحب بھی کچھ عرصہ قبل بروز جمعہ ان کو شہید کیا گیا، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، تو نسبتیں یوں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ تو میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اگر آپ دل و دماغ حاضر رکھیں تو انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں انہی آیات کے ضمن میں سفر کروں گا اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ایسے سوئے ہوئے تو نہ بیٹھیں، تھکا ہوا تو میں ہوں، سفر میں کر کے آیا ہوں۔ جو جاگ رہے ہیں بولو سبحان اللہ۔ ایسے جاگنے کا کچھ ثبوت دیں، کیونکہ مردوں کے سامنے اور سوئے ہوئوں کے سامنے تقریریں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ جاگ کر بیٹھیے گا۔ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ، کیونکہ عنوان ہے شہادت اور شہداء کی عظمت۔ کون لوگ ہیں شہداء؟ کیا شان رکھتے ہیں؟ کسے شہادت کہتے ہیں؟ ملتا کیا ہے انہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے؟ تو میں بالکل آغاز ہی سے بات کرتا ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر بندے کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جی سورہ فاتحہ اور اخلاص تقریباً ہر بندے کو آتی ہے، سوائے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں چند لوگ، ان کو نہیں آتی، باقی تقریباً آ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام صفات کارسازی، تمام صفات الوہیت، الحمدللہ اللہ کی شایع نشان تعریفیں، ساری کی ساری حمدیں للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کون سے اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب تربیت سے ہے، تربیت کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال۔ تربیت کہتے ہیں چیز کو آہستہ آہستہ، سیڑھی بسیڑھی، طبقہ بطبقہ، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ ساری ضرورتیں پوری کرتے ہوئے اسے حد کمال تک لے جانا۔ تو سچ بتاؤ غرغشتی والو کہ تمام عالمین کی ایسی تربیت کرنے والا کہ لمحہ بلمحہ، وقت بوقت، سیڑھی بسیڑھی ان کی ساری ضرورتیں پوری کر کے حد کمال تک پہنچانے والا کون ہے؟ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رب بھی ہے، تربیت بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے، عام رحمت بے کنار کا مالک ہے، اتنی بے پایا رحمت والا ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات تک اس کی رحمت پہنچی ہوئی ہے، نیک اور بد کو اس کی رحمت پہنچی ہوئی ہے۔ الرحیم خاص مہربانیاں کرنے والا ہے،
مومنوں پہ خاص رحمت کرتا ہے، عام مہربان بھی ہے، خاص مہربان بھی ہے۔ اس کی رحمت عامہ تو اتنی وسیع ہے کہ قرآن کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ اے میرے اللہ کتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہو گیا، فکتب کتابا عنده، پھر اللہ نے ایک خط لکھا، ایک کتاب لکھی جو اللہ کے پاس عرش پہ ہے، اور اس کتاب میں اللہ نے کیا لکھا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر بھی سبقت لے گئی ہے۔ میری رحمت، غضب بھی رب کی صفت ہے، رحمت بھی رب کی صفت ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ غرغشتی والو سنیے رب کی رحمتوں کا ذرا نظارہ دیکھیے۔ صحیح حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا۔ کتنے حصوں میں؟ انشاءاللہ سنو گے نا تو بندہ جتنا بھی گناہگار خطاکار ہو نا، جب رب کی اس بے پایاں اور بے کنار رحمت کو دیکھتا ہے کہ ایسے جھلک رہی ہے نا، تو بندے کو نا امیدی کے بجائے امیدیں لگ جاتی ہیں کہ بھائی میں تو جنت ہی جاؤں گا۔ فرمایا 100 درجے رحمت بنا دیے، تقسیم کر دیے 100 حصے، ان 100 حصوں میں صرف ایک حصہ رحمت میرے مالک نے پوری کائنات میں تقسیم کی ہے، دنیا میں ساری مخلوق میں تقسیم کر دی ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اسی ایک حصہ رحمت کی وجہ سے کائنات کی ساری مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، اسی ایک رحمت کی وجہ سے کائنات کے سارے والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اسی ایک رحمت ہی کے حصے میں سے ساری اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، کائنات کے سارے رشتے اسی محبت میں سے پیار کرتے ہیں، عاشق معشوق سے پیار کرتا ہے، استاد شاگرد سے پیار کرتا ہے، شاگرد استاد سے پیار کرتا ہے، نبی امت سے پیار کرتا ہے، امت نبی سے پیار کرتی ہے، نبی کے وارثوں سے پیار کرتی ہے، صحابہ سے پیار کرتی ہے، اولیاء سے پیار کرتی ہے، علماء سے پیار کرتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ گھوڑا بھی اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے کہ میرا بچہ میرے پاؤں کے نیچے کچلا نہ جائے۔ یہ گھوڑے کا پاؤں اٹھانا بھی اس ایک درجہ حصہ رحمت کے تقاضا میں سے ہے۔ جب اس کی ایک رحمت کا یہ عالم ہے، باقی 99 حصے کہاں جائیں گے؟ سنیے فرمان مصطفیٰ، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ قیامت والے دن 99 حصے جو باقی رہ گئے ہیں اللہ انہیں بھی کھول دے گا۔ جس کی ایک رحمت کا یہ عالم ہو تو جب وہ اپنی رحمت کے باقی 99 دفتر اور حصے بھی کھول دے، جی کیا منظر ہوگا؟ یہی تو قرآن کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین۔ میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک یوم الدین،
مالک قیامت والے دن کا، مالک یوم الدین، مالک ہے انصاف کے دن کا۔ آپ کہیں گے کیا اللہ صرف قیامت والے دن کا مالک ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تو کائنات کے ہر دن کا مالک ہے۔ 365 دنوں کا مالک کون ہے؟ بولو اللہ ہے۔ پھر مالک یوم الدین کا کیا معنی ہے؟ امام ابن کثیر فرماتے ہیں وجہ یہ ہے دنیا کے ان سارے دنوں کا مالک اللہ ہے، لیکن چونکہ دنیا میں مجازی مالک بھی بنے پھرتے ہیں۔ آج میری حکومت ہے، سنتے ہیں نا، آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں، جب حلف اٹھاتے کہتے ہیں آج میری حکومت، آج میں بادشاہ ہوں، آج اس زمین کا میں مالک ہوں، آج اس کوٹھی کا میں مالک ہوں۔ مجازی پھرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا ہے، قیامت کا دن ایسا ہے کہ اللہ اعلان کر کے کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کون مالک ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، نہ کوئی مجازی مالک نہ کوئی حقیقی مالک۔ اگر مالک ہے تو کون ہے؟ للہ الواحد القہار، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب تعریفیں اسی کی، حمدیں اسی کی، صفات الوہیت کا حقدار وہی ہے، رب العالمین وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، روز جزا کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر کہہ دو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ علامہ خازن اپنی تفسیر خازن میں معنی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ، بلکہ ترجمان القرآن حبر الامت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی معنی کرتے ہیں کہ نخصک بالعبادت والاستعانہ، اللہ ہم اپنی عبادت کے ساتھ تجھے خاص کرتے ہیں، اپنی مدد کے ساتھ تجھے خاص کرتے ہیں، مرتے مر جائیں گے تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے اہدنا الصراط المستقیم، ایک معنی دکھا ہمیں صراط مستقیم، عام معنی کیا جاتا ہے، لیکن کوئی پوچھے حاجی صاحب 50 سال ہو گئے آپ کو نماز پڑھتے اور روزانہ 5 وقت یہی کہتے ہو اہدنا، اللہ دکھا دے دکھا دے، ابھی تک آپ نے سیدھا راستہ دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو مفسرین معنی کرتے ہیں کہ ہر وقت دکھا دینے والا معنی نہیں، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے۔ دکھا تو تو نے دیا ہے کہ قرآن والا راستہ ہے، دکھا تو تو نے دیا ہے تیرے نبی والا راستہ ہے، سنت والا راستہ ہے، لیکن شیطان دشمن ہے، چلنے نہیں دیتا۔ اللہ تو ہمیں توڑو توڑ چلا دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور علامہ خازن کتنا پیارا معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہم اہدنا فی الاستقبال کما ہدیتنا فی الحال، اللہ جس طرح تو نے فی الحال ہدایت دی ہے، مستقبل میں بھی ہمیں اسی ہدایت پہ چلائے رکھ۔ اب کہیں گے صراط مستقیم کیا ہے؟
فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، آپ کے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ تیری نعمتیں ہوئی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ نعمتیں کن لوگوں پہ ہوئی ہیں، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورت کا نام سورت نساء، قرآن کہتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ کیا شان ہے قرآن کی، کیا دعا کی، اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا دے۔ ٹھیک ہے، انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا انعام یافتہ 4 طبقے ہیں۔ کتنے؟ انگلی پہ یاد کر لو، کتنے طبقے؟ 4 طبقے ہیں۔ من النبیین، سب سے پہلے نمبر پہ انعام یافتہ نبی ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ نبیوں پہ انعامات ہوتی ہیں۔ ساری کائنات کے صحابہ مل جائیں، کسی نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ساری کائنات کے اولیاء مل جائیں، کسی صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صحابی یہ وہ عظیم ہستی ہے۔ کون لوگ ہیں صحابہ؟ ہم الذین ادرکوا صحبۃ النبی بالایمان والاسلام وماتوا علیہ، وہ لوگ ہیں کہ ایمان اسلام کی حالت میں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی سنگت کو، صحبت کو پایا ہے اور اسی پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ تو سب سے پہلے انعام یافتہ لوگ نبیوں کا طبقہ کون سا؟ دوسرے نمبر پر والصدیقین، کون سا طبقہ؟ صدیقین کا۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا کہیں اور سے لگاؤں؟ یہ رب کا قرآن ہے۔ خدا را میں قرآن کا طالب العلم، قرآن کے سہارے لے لے کے چلتا ہوں۔ فرمایا والصدیقین، طلباء بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا صدیقین والا راستہ، کن والا؟ کیونکہ نمبر 2 طبقہ جن پر رب کے انعامات ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ اب آپ کہیں گے صدیقین کون ہیں؟ صدیقین وہ ہیں جو ایمان میں سچے، کامل عمل میں سچے اور کامل، یقین میں سچے اور کامل ہیں، جو مرتے مر جائیں جھوٹ نہیں بولتے، تصدیق میں جنہوں نے پہل کی ہے۔ میں اپنی تقریروں میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، گرگشتی والوں اگر آپ کو اچھا لگے تو تائید میں رب کا نام لے لینا۔ میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے صدیقین ایک نہیں ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ صدیقین ایک نہیں ہے، بہت ہیں۔ صدیقین بہت سارے ہیں، مگر صدیق اکبر ایک ہے، وہ ہے ابو بکر صدیق۔ صدیقین بہت ہیں لیکن صدیق اکبر وہ کون ہے؟ وہ ہے ابو بکر صدیق۔ تو صدیقین کا راستہ، کن کا راستہ؟ تصدیق میں بھی پہلے،
صداقت میں بھی کامل، ایسی صداقت، راستے پہ جا رہے ہیں، امام الانبیاء ساتھ ہیں، سروں کی قیمت بھی لگی ہے 200 اونٹ۔ ان دونوں ہستیوں کے سروں کی قیمت کتنی؟ ایک کو مار کے لے آؤ 100 اونٹ لے لو، گرفتار کر کے لے آؤ 100 اونٹ لے لو، دونوں کو گرفتار کر دو، دونوں کے سر لے آؤ، کتنا انعام؟ 200 اونٹ انعام۔ جب یہ حالت ہو، ساری کائنات مخالف ہو، اور ایک ہستی آپ کے ساتھ چل رہی ہو راستے پر، سچ بتاؤ پریشانی کا وقت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی، دشمنی ہے ہر طرف سے، ان کو نقصان پہنچ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو حافظ ابن کثیر کیا لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ، فرمایا نبوت کے بعد درجہ صدیقین کا ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہیں تو کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں بائیں چلتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مالک یا ابا بکرین، او ابو بکر تجھے کیا ہو گیا، کیوں میرے ارد گرد ایسے گھوم رہا ہے، پریشان ہو کر آگے پیچھے؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی حفاظت کے لیے جب دشمن کا خطرہ آگے سے محسوس کرتا ہوں میں آگے چلنے لگتا ہوں، جب دشمن کا خطرہ دائیں جانب سے محسوس کرتا ہوں میں دائیں ہو جاتا ہوں، اور نیت یہ ہے کہ میں کٹ جاؤں، آپ پہ آنچ بھی نہ آنے پائے۔ تو والصدیقین، ام معبد کا خیمہ آتا ہے، بھوک بھی پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بوڑھی اماں ہے جنگل میں بیٹھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق تھوڑا سا ادھر قیام کرتے ہیں، اور اماں کے پاس کوئی بکری شکری ہوگی تو دودھ مل جائے گا تو ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ تو بوڑھیا جب آئی ام معبد، ابو بکر صدیق نے کہا اماں جی کو دودھ ملے گا؟ کہنے لگی دودھ تو مل جاتا لیکن ساری بکریاں چرنے لے کر گیا ہے ابو معبد۔ یہ ام معبد تھی تو خاون ابو معبد، ساری بکریاں لے کر گیا ہوا ہے، تو بکری گھر میں کوئی نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، اماں سے کہا وہ جو کونے میں ایک بکری باندھی ہوئی نظر تو آ رہی ہے وہ جو ہے، تو بڑھیا کہنے لگی جی وہ تو مجھے بھی نظر آ رہی ہے لیکن آج تک اس نے دودھ دیا نہیں، آج تک اس نے دودھ نہیں دیا ہے، اور ہے بھی بیمار ہے، ایک تو دودھ بھی نہیں دیتی اور نمبر 2 بیمار بھی ہے، چرنے کے لیے بھی نہیں لے کر گئے۔ نبی کریم نے فرمایا ابو بکر صدیق جا اسی کو پکڑ کے لے آ، یہی لے آ۔ تو اس مقام پر مفسرین اور تاریخ نگاروں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ کیا کہ بوڑھیا نے نبی ابو بکر صدیق سے پوچھا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ دوسرے کون ہیں؟ تو ابو بکر صدیق پریشان ہو، اگر کہوں کہ میرے ساتھ سید الانبیاء ہیں علیہ السلام تو راز نہیں رہتا، رازدار نہیں رہتا، کیونکہ ہم نے بتانا نہیں ہے کسی کو، سارا جہان پیاسا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو صدیق نہیں رہتا۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ صدیقین، جھوٹ بولوں تو صدیق نہیں رہتا، سچ بولوں تو رازدار نہیں رہتا۔ تو جواب میں کیا فرمایا؟ کہنے لگے بڑھیا رجل یہدین السبیل، او بڑھیا میرے ساتھ ایسا آدمی ہے یہدین السبیل جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ کیا دکھاتا ہے؟
واہ قربان جاؤں صدیق تیری صداقت پہ۔ بڑھیا کھڑی ہو گئی، دیکھوں تو صحیح کہ عرب کے ان مشکل اور جنگلات اور ان سنگلاخ راستوں کا ماہر ہے کون؟ لیکن قربان جاؤں بڑھیا جنگل کے راستے سمجھ رہی تھی، صدیق نے جنت کا راستہ مراد لیا تھا۔ کہ کس کا راستہ بتاتے ہیں؟ یہدینی السبیل، بڑھیا جنگل کے راستے سمجھ رہی تھی۔ لیکن یہ بھی مزے کی بات ہے، جب بڑھیا برداشت نہ کر سکی اور آ کے جوں ہی دیکھا نبی علیہ السلام کو تو چہرہ تھا نا جی۔ آج نبی کی سنت کے تھوڑا سا بندہ قریب ہو چاہتا ہے تو چہرہ چمکنے لگتا ہے، ایسا ہے؟ نبی کی سنت کے اوپر تھوڑا سا بھی عمل کرنے لگتا ہے، چہرے پہ خوبصورتی ایک چمک آ جاتی ہے۔ تو جس کے طریقے کے قریب ہونے میں اتنی خوبصورتی ہے، وہ ہستی خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو بوڑھیا نے جب دیکھا تو ایک دم کہنے لگی تَلَعْلَعْتَ كَمَا يَتَلَعْلَعُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ تَلَعْلَعْتَ كَمَا يَتَلَعْلَعُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ۔ او پیارے، او سونیا، آپ تو ایسا چمکتے ہیں جیسا 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ فرمایا بکری لے آؤ۔ بکری لائی گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، فرمایا ابو بکر تھنوں میں کوئی دودھ آیا کہ نہیں آیا؟ فرمایا اللہ کے رسول دودھ آیا ہی نہیں، یہاں سے تو جاری ہو گیا ہے۔ بوڑھیا کے برتن بھی بھر دیے۔ یہ میں چونکہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے دنیا کی جتنی بھی کتابیں آپ پڑھ لو سیرت کی، جب بھی نبی کریم کے چہرے کا حلیہ مبارک کا ذکر آئے گا تو معبد کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ یہ وہ عظیم عورت ہے کہ جب نبی علیہ السلام چلے گئے اور خاوند آیا تو خاوند کہتا ہے آج تو میرے گھر میں کوئی عجیب سا منظر ہے، دودھ ہی دودھ، روحانیت، عجیب رونقیں ہیں، کون آیا تھا؟ تو اس وقت معبد بول پڑی کہ ایسا بندہ آیا تھا جس کے رخسار ایسے، جس کے آبرو ایسے، جس کی پلکیں ایسے، جس کے دندان ایسے، جس کی آنکھیں ایسے، جس کے رخسار ایسے، جس کا حسن یہ پورا حلیہ جو اس عورت نے کھینچا ہے 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی میرے مصطفیٰ کا حلیہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے تو معبد کا بیان ضرور سنے گا۔ ثم من النبیین والصدیقین، اللہ تیرے انعام یافتہ بندے صدیقین ہیں، ان کے راستے پہ چلا۔ اور تیسرا نمبر والشہداء، اللہ ان کے راستے پہ چلا جنہوں نے تیرے دین کے لیے، نبی کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ شہداء تو میں نے کہا نبوت کے بعد صداقت، اور صداقت کے بعد شہادت۔ تو اگر دیکھیں گے نبوت، صداقت، صداقت کے بعد ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آئے گا۔ تو یکم محرم الحرام، مسجد نبوی، محراب پیغمبر، مصلی پیغمبر، مسجد پیغمبر میں نماز فجر، نماز پڑھاتے ہوئے تاریخ میں مختلف ذکر ہیں، نماز کے دوران فاروق اعظم کو شہید کیا گیا۔ تو والشہداء، اللہ ایسے شہداء کے راستے پہ چلا۔ جنگ بدر میں 14 صحابہ کرام جو شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے راستے پہ چلا۔ غزوہ احد میں اللہ 70 صحابہ شہید ہوئے،
والشہداء، اللہ ان کے راستے پہ چلا جن میں سید الشہداء امیر حمزہ ہیں، میرے پیغمبر کے چچا ہیں، جن کے وجود کے 11 ٹوٹے کیے گئے ہیں، اعضاء بھی کاٹے گئے ہیں، لیکن میدان سے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے۔ شہداء، ان شہداء میں وہ بھی ہیں کہ غزوہ احد کے لیے اعلان ہوا، لوگ جانے لگے، 4 بیٹے عمر بن جموح کے آ گئے۔ کتنے بیٹے؟ میں تو کبھی کہتا ہوں کہ یوں سمجھ لو کہ عمر بن جموح کا سارا خاندان چل پڑا تھا اسے۔ 4 بیٹے آ گئے جوان، اور عمر بن جموح وہ بھی آگے، یہ بوڑھے تھے، کمزور تھے، اور پاؤں سے بھی لنگڑے بھی تھے۔ بھائی صحیح توجہ ہے؟ ہاں، پاؤں سے لنگڑے بھی تھے، یہ بھی آ گئے۔ جب آئے تو چاروں بیٹوں نے کہا ابا جان آپ نہ جائیں، ہم آپ کے 4 جوان بیٹے شریک ہو رہے ہیں تو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو جانے کی ضرورت؟ پھر آپ کا پاؤں بھی زخمی لنگڑا ہے۔ کہنے لگے نہیں، میرے کام میں کام دخل نہ دو، میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ایسے تو یہ نہیں مانیں گے، چلو نبی علیہ السلام کے پاس جا کے عرض کرتے ہیں۔ آئے، کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر، ہم 4 جوان بھائی شریک ہو رہے ہیں، آپ ہمارے ابا جان کو روک دیں، عمر بھی زیادہ ہے، پاؤں سے بھی لنگڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب عمر بن جموح کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے بیٹوں نے شکایت کر دی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر، کیا قرآن نہیں کہتا وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، لنگڑے پر بیمار پہ کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو آپ معذور ہیں؟ تو جواب تو سنیے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر، مانتا ہوں 4 بیٹے جا رہے ہیں، میں لنگڑا بھی ہوں، میں بوڑھا بھی ہوں، لیکن میرے دل کے جذبات بھی سن لیجئے۔ کیا فرمایا واللہ انی اريد ان اطأ بعرجتی هذه الجنہ، میں چاہتا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر کہ جب محشر کے میدان میں جنت میں رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے آؤں تو میں اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت کی زمین رونتا ہوا آ جاؤں۔ میں چاہتا ہوں اس لنگڑے پاؤں سے زمین جنت کی رونتے ہوئے آؤں۔ جب یہ جذبات دیکھے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ سب کچھ کرتے ہیں لیکن امتی کو جنت میں داخل ہونے سے آپ منع، تو امید ہے آپ مجھے منع نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا بیٹوں سے چھوڑ دو، ان کو جانے دو، جانے دو۔ خوشی سے جھوم اٹھتے سیدھے گھر چلے گئے، سواری تیار کی اور نکلتے ہوئے نماز پڑھ کے التجا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادت، اللہم ارزقنی شہادت ولا تردنی الی اہلی، اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت دے دے اور مجھے واپس گھر کی طرف نہ پلٹانا۔ اللہ تو آپ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ والشہداء، ایسے شہداء کا راستہ، ایسے شہیدوں کا راستہ، امیر حمزہ کا راستہ، اور پھر حضرت عثمان ابن عفان 18 ذی الحجہ 40 دن آب و دانہ بند ہونے کے بعد رب کا قرآن سامنے کھلا ہے اور حضرت عثمان کو بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کیا جاتا ہے۔ ہم ایسے رات شہداء کا راستہ مانگتے ہو، ہم حضرت عثمان ابن عفان کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر داماد پیغمبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ آتے ہیں۔ کون سا علی؟ فاتح خیبر علی، اللہ اکبر۔
کاش میرے پاس وقت ہوتا اور میں آپ کے سامنے گھنٹہ ڈیڑھ صرف اس مرد جری کی سیرت پہ بولتا، اس دلیر اور بہادر عظیم ہستی کی سیرت پہ بولتا، لیکن بہرحال سنتے جائیے ان کی عظمت۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4.5 سال خلافت کرنے کے بعد نماز فجر میں ابن ملجم بدبخت نے خنجر سے وار کیا اور آپ زخمی ہو کے گر پڑتے ہیں۔ آپ کو اٹھا کے خلافت کے محل میں لایا جاتا ہے، بیت خلافت میں لایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے کس نے مارا؟ فلاں ابن ملجم نے۔ پکڑا گیا؟ جی پکڑا گیا۔ کہنا کچھ نہیں، لے آؤ میرے سامنے سے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں، خدا کی قسم حیران رہ جاتا ہوں کیسے لوگ ہیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ زخمی ہیں، پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہے میرا قاتل مجھے مارنے والا؟ لے آؤ اس کو۔ جب ابن ملجم کو لایا گیا، سامنے ہاتھ باندھے ہوئے آ گیا، اچھا تو وہی ہے نا جس پہ میں ساری زندگی احسان کرتا رہا؟ وہی ہے، تیرے ساتھ تو میں نیکیاں کرتا رہا۔ مانتا ہے یہ احسان کیا؟ کہتے ہیں ہاں جی کیا ہے۔ جس احسان کا ذکر کر رہے ہیں اقرار کرتا ہے یہ بھی کیا آپ نے، یہ بھی کیا۔ فرمایا پھر بدبخت، میرے ان احسانات کا بدلہ یہ دیا تو نے مجھے؟ ہاتھ میں چوک دیتا رہا، اور ظالم بدبخت، حیا بھی تیرے دل کے اندر نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں منہ کھاوے یا ٹیڑھ کھاوے تے اکھ شرماوے، جی، اور ظالم تجھے اتنی بھی حیا نہیں آئی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا فارسی کا، کہتا ہے سادیا شیرازیا پندے مدے بدذات را، سادیا شیرازیا پندے مدے بدذات را، بدذات چون عاقل شود گردن زدن استاد را۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ کہتا ہے سادی شیرازی کسی کم نسل کو، بدذات کو کبھی نصیحت نہ کرنا۔ پندے مدے بدذات را، بدذات کو نصیحت کیوں؟ بدذات کا کام یہ ہوتا ہے، بدذات چون عاقل شود گردن زدن استاد را، جب یہ جو ہی سمجھدار ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے اپنے استاد کی گردن مارتا ہے۔ جس نے سکھایا ہوتا ہے، جس نے پڑھایا ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے اسی کی گردن مارتا ہے۔ بدبخت یہ کام تو نہیں کیا۔ اور میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حافظہ اللہ، وہ اپنے والد گرامی شیخ القرآن مولانا امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کے بارے میں اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کو بھی جب اپنوں سے تکلیفیں پہنچی، کس سے؟ ہوتا ہے دنیا میں کبھی اپنے بھی گلے پڑ جاتے ہیں۔ وہ عرب جو ہے نا، کسی عرب سے کسی نے کہا کہ الاقارب اقربا، الاقارب، کہتا ہے خلے الاقارب العقارب، کہتے ہیں اقارب تو اقارب ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بچھو ہوتے ہیں عقرب سے، کہتے ہیں اپنے تو بچھو ہوتے ہیں۔ تنگ ہو کے کہا۔ چرسدہ میں کسی نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا ہر سخ پلو سوزی بلو، تو کسی نے لکھا ہوا تھا ہر صد بلو سوزی پلو۔ یہ تکلیف ہوتی ہے جب، تو حضرت شیخ کیا کہا کرتے تھے اشعار میں؟ کہتے تھے اعلمہ الرمایت کل یوم، اعلمہ الرمایت کل یوم، فلما اشتد ساعدہ رمانی، اعلمہ الرمایت کل یوم،
جس کو میں روزانہ تیر اندازی سکھلایا کرتا تھا. جانتے ہو حضروں والو تیر اندازی کے نہیں؟ تیر اندازی سکھلاتا تھا. لیکن جب اس بدبخت کا ہاتھ مضبوط ہو گیا، نشانہ ٹھیک ہو گیا، اس نے پہلا تیر ہی مجھے مارا. کتنا درد ہے. اعلمہ الرمایۃ کل یوم فلما اشتد صاعدہ رمانی. اور شاعر نے ایک اور عجیب شعر کہا ہے، کہتا ہے وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ دُرُوعًا وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ دُرُوعًا فَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلْأَعَادِي. کتنے ہی میرے ایسے دوست تھے جن کو میں اپنے لیے زرہ سمجھتا تھا. زرہ جان دے ہو کہ نہیں؟ وہ لوہے کا لباس جس کو پہن کے بندہ جنگ میں جاتا ہے تو تیر، نیزہ، تلوار اثر نہیں کرتی. تو شاعر کہتا ہے کتنے ہی ایسے لوگ جن کو میں اپنے لیے زرہ سمجھتا تھا. فَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلْأَعَادِي. وہ زرہ تو تھے لیکن میرے لیے نہیں، دشمن کے. وہ دشمن کے لیے زرہ بن گئے، دشمن کا بچاؤ کرنے لگے. اور کسی نے کیا ہی خوب جل کے کہا، یہی شاعر کہتا ہے وَخِلْتُهُمْ سِحَامًا صَائِبَاتٍ وَخِلْتُهُمْ سِحَامًا صَائِبَاتٍ فَكَانُوهَا وَلَكِنْ فِي فُؤَادِي. میرے کتنے ہی دوست تھے جنہیں میں تیر سمجھتا تھا کہ یہ میرے تیر ہیں، میں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ میں دشمن پہ چلاؤں گا. کہتے ہیں تیر تو وہ تھے لیکن دشمن پہ نہیں چلے، میرے دل پہ آ کے لگے ہیں، مجھی پہ چلے ہیں. اور کتنی دوست تھے جنہوں نے کہا قد صفت منا قلوب. اور بادشاہ ساڑھے دل وڈے صاف نے. کہتے ہیں کہ نہیں بھائی صحیح صاحب؟ کہتے ہیں کتنے ہی لوگ تھے جو کہتے تھے ہمارے دل بڑے صاف ہیں. شاعر کہتا ہے واقعی دل ان کے صاف تھے لیکن میری محبت سے صاف تھے. میری محبت نہیں تھی ان کے دلوں میں، تھے صاف لیکن میری محبت سے صاف تھے. تو علی المرتضیٰ نے کہا کمبخت تیرے ساتھ یہ کرتا رہا، تو نے یہ صلہ دیا، کوئی شرمندگی ہے؟ کہنے لگا نہیں، کوئی شرمندگی نہیں. حضرت علی نے فرمایا بیٹو حضرت حسن کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور غشتی والوں کون سے حسن اور حسین؟ یہ وہ حسن و حسین ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہما ریحانتایا من الدنیا. اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں حسن و حسین. یہ کیا ہے؟ پھول ہیں. تو آپ کو پتہ ہے پھول کو بندہ سونگھتا ہے تو خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بولو. تو یہ میں ان کو سونگھتا ہوں، ان کی خوشبو ہے. اب آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا. او بھائی ہم میں اور ان میں فرق ہے. کیا ہے؟ ہاں یہ پھول ہیں، ان سے ایک پیار کی مہک آتی ہے، کسی کو نہ آئے. دلیل قرآن میں بھی ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون. او لوگو گھر والو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ تو تھی کہ نہیں تھی؟ بولو. تھی نا، تبھی تو آ رہی تھی نا. تو فرمائی یہ میرے پھول ہیں. اور ایسے پھول کہ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھنے لگے عشاء کی، نبی علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا تو دونوں ہاتھوں میں، ایک میں حسن کو اٹھایا دوسرے ہاتھ میں حسین کو اٹھایا اور یوں ہی پاس بٹھایا، تکبیر ہوئی نماز کے لیے.
نماز میں ایک سجدہ اتنا لمبا کر دیا، ابو داؤد نسائی کی حدیث، سجدہ اتنا لمبا ہوا کہ حضرت شداد خود فرماتے ہیں میں نے نماز کے دوران سر اٹھا کے یوں دیکھا کہیں نبی علیہ السلام پہ وحی تو نہیں اتر رہی گئی، اتنا لمبا سجدہ۔ لیکن جب سر اٹھایا تو آپ کی پیٹھ پہ آپ کے نواسے سوار تھے۔ نماز ہوئی تو باقی صحابہ کرام نے بھی پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ایک اتنا طویل کر دیا؟ فرمایا میرا بیٹا پیٹھ پہ آ گیا تو میں نے پسند نہیں کیا کہ اس کی چاہت پورے کیے بغیر سجدہ کر اٹھا لوں سر۔ یہ حسنین کریم ہے۔ تو بلایا اور کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹو یہ مجھے مارنے والا ہے، ابن ملجم، اس کو لے جاؤ، بستر اس کے لیے نرم کر دو، کھانا اس کو اچھا دو، کپڑا اس کو اچھا دو، خوراک اس کو بہترین کھلاؤ۔ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو فیصلہ اس کے بارے میں خود کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر اسی کی تلوار سے اسے بھی قتل کر کے میرے پیچھے روانہ کر دینا۔ اخاصمہ عند ربی، اس کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھگڑا کروں گا۔ تو ہم شہداء کا راستہ، تو شہداء میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء کا راستہ، شہداء میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں زہر دے کے شہید کیا گیا، شہداء کا راستہ جن میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 10 محرم سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں جن کو ظالموں بدبختوں نے دغا کر کے دھوکہ کر کے شہید کیا بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ ان بدبختوں نے بچوں کا بھی لحاظ نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے ظلم کہیں بھی ہو جائے، آپ کے اس ملک میں اگر کوئی ایسا سفاکانہ ظالم کوئی اٹھ کے قتل کر دے اور ٹی وی پہ خبر آئے، آپ کو دکھ لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ اس کا مسلک بھی معلوم نہیں کرتے، آپ اس کا نسب اور حسب اور خاندان بھی نہیں معلوم کرتے، دکھ ہوتا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہو، کس کو دکھ نہیں ہوگا؟ وہ شہداء کا راستہ مانگتے ہو، تو یہ ہیں وہ عظیم ہستیاں۔ شہادت کیا ہے؟ شہادت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اسے جنت کا محل پہلے دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے شہادت۔ اور شہداء کی بات ہی کیا ہے؟ میں وقت میرے خیال سے زیادہ لے چکا ہوں، چلو زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اصل میں